Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. اسلامک ٹی وی کے معزز سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا؟ اور شیطان نے جب حضرت نوح سے ملاقات کی تو حضرت نوح سے شیطان نے کیا کہا؟ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کہ جنہوں نے 950 سال اپنی امت کو تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں صرف 80 بندے مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو دوستو، اسلامی تاریخ کے مطابق نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الجبار ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں بلکہ عبد الجبار ہے، اور حضرت نوح کے ایک بھائی تھے، ان کا نام صابی بن لامک تھا۔ جو صابی مذہب ہے، صابئین وغیرہ ستاروں کی پوجا کرنے والے، وہ بھی انہی کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک طویل مدت تک دین کی دعوت دیتے رہے، بعض نے کہا 950 سال، اس کے باوجود کم لوگ مسلمان ہوئے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس غم کی وجہ سے، محنت اور مشقت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت پر نوحہ کیا کرتے تھے، یعنی ہر وقت روتے، اللہ سے شکوہ کرتے، نوحہ اللہ سے فریاد کرتے۔ نوحہ کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اب اس بات سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے نوحہ کیا تھا تو اس امت کے لیے بھی نوحہ کرنا صحیح ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شریعت ہے۔ ان کی شریعت کے بہت سارے کام ایسے تھے جو آج ہماری شریعت میں حلال نہیں ہے، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوحہ کرنا حلال ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الجبار تھا۔ ہوا یوں، ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو انگور کی بیل تھی وہ خشک ہو گئی، اس پہ پھل نہیں آئے۔ ایک دن ابلیس آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ بیل سوکھ گئی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی بیل کو دیکھا خشک ہوتے ہوئے تو آپ رنجیدہ ہو گئے۔ آپ کی خدمت میں ابلیس آیا اور بولا، اے نبی، آپ آج غم زدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت نوح نے واقعہ سنایا۔ اس پر ابلیس نے مشورہ دیا کہ اگر اس بیل کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے مشورہ پر عمل کیجئے۔ تو حضرت نوح نے اس سے پوچھا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں آپ کی اس انگور کی بیل پر شیر، چیتا، ریچھ، گیدڑ، کتا، لومڑی، مرغ، 7 جانوروں کا خون بھیڑ کے طور پر چڑھا دوں، یعنی جس کو ہندی میں بلی کے طور پر، اور اس عمل سے مجھے یقین ہے کہ یہ بیل پھر سے سرسبز ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے، حضرت نوح نے ابلیس کو اجازت دے دی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جانتے نہیں تھے اس وقت، لا علمی کی وجہ سے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت بھینٹ چڑھانے کی حرمت معلوم نہیں ہوئی تھی، اور اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ ابلیس نے ان 7 جانوروں کا، یعنی شیر، چیتا، ریچھ، گیدڑ، کتا، لومڑی، مرغ، ان 7 جانوروں کا خون انگور کی بیلوں پر چڑھایا، تو یہ چڑھانے سے اچانک وہ سرسبز ہونے لگی، بلکہ خون ڈالنے سے اتنا فائدہ ہوا کہ ہمیشہ بیل میں ایک ہی قسم کے انگور لگتے تھے، لیکن اس بار خون چڑھانے کی وجہ سے 7 قسم کے انگور آ گئے۔ اسی وجہ سے مورخین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جو شراب پینے والا ہوتا ہے وہ شیر کی طرح بہادر ہوتا ہے، ریچھ کی طرح طاقتور، اور اس کے اندر چیتے جیسا غصہ ہوتا ہے، گیدڑ کی طرح بھونکنے والا، کتے کی طرح جھگڑالو، لومڑی کی طرح چاپلوس، اور مرغ کی طرح چیختا رہتا ہے۔ تو اس زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر شراب حرام کر دی گئی، کیونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ جس کی اجازت نہیں تھی، تو اسی وجہ سے
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پہلے شراب حلال تھی تو اس کے بعد حرام کر دی گئی۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں علمی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آگے ضرور شیئر کر دیجئے۔